السلام علیکم دوستو، آج ہم فرعون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کے بارے میں ہم جانیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا فرعون مصر کا آخری بادشاہ اور فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا نیل میں تباہ ہوا۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج میں آپ کو فرعون کے محل کی کچھ عجیب غریب قاعدے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت عالی شان، لیکن اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا محل تباہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور یہی وہ وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا میں تباہ ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہم تاریخ کی روشنی میں فرعون کی حقیقت جانیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہو۔ فرعون کی لاش دریائے نیل میں تبیسیہ کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملا۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فرعون کو دفناتے تھے۔ یہ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا۔ جب پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے جب اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت نمک جمی تھی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک لمبے وقت تک یہ کھارے پانی میں رہا اور اس کی لاش دریا نیل میں محفوظ رہی۔ پروفیسر ایلیٹ اسمتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھلے ہی فرعون کی لاش بہت ہی بوسیدہ اور شکستہ حال میں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی تھی۔ ماہروں کے مکمل تفسیر کے بعد فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کے دیکھنے اور ایک سبق کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ فرعون کی لاش جس کی پیش گوئی قرآن میں ملتا ہے، یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو پانی میں تباہ ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے ہی فرعون کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ فرعونوں کی حکومت بہت لمبے عرصے تک تھا۔ یہ بادشاہ سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور خزانوں کے بہت شوقین اور خدمت کے لیے لوگ بہت ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں اپنی دولت کا ایسا غرور اور تکبر تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا بتاتے تھے، اور آخری فرعون بھی اسی وجہ سے ذلیل ہو کر مرا، اور آج تک دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آخری فرعون ایک ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، اور یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے کو مجبور کرتا تھا۔ کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنے قوم کو دریا نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب دریا نیل اپنی پوری طاقت سے لہر مارتا تو فرعون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیتا تھا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پردوش کر دیا ہے، لہذا تم فرعون کو سجدہ کرو۔ لوگ جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے۔ ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے لہریں مارنے کی اجازت نہ دی، اور سوکھا پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اور ان کے جانوروں کو بھوک پیاس سے حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے بعد پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو۔ فرعون اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی، اونی لباس اپنے ایک ہاتھ میں رکھ لیا اور ویران جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ اس نے اپنی قوم کے سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ اس جنگل کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر شاہی لباس اتارا، تاج اتارا اور اونی لباس اور ٹوپی پہن کر اس راکھ کو اپنے چہرے پر مر لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگا اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، اے دو جہاں کے مالکوں، مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی
کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے آج تک خدا کہلواتا رہا ہوں، لیکن اصلی مالک تو تو ہی ہے۔ میں تیری نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اے خدا، میری توبہ قبول کر لے اور میری قوم میں رسوا مت کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا فوراً قبول کر لی اور دریائے نیل کو پھر سے بھر دیا، اور دریائے نیل کو یہ بھی حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں آتا ہے اس کے ساتھ تو بھی چل۔ اس کے بعد فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا دریائے نیل اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا، اس کے کپڑے بھی دریائے نیل کے پانی سے بھیگتے جا رہے تھے، اور لوگ آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک یہی طریقہ ہے۔ اس دن کو طغیانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کے توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی جیسا وہ چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود فرعون پھر سے اپنے گھمنڈ اور غرور میں آ گیا، اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون کا محل بھی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے خاص وزیر حامان کو محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حامان کو حکم ملا، اس نے محل بنانے کے سامان کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ اس محل کی تعمیر بہت مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس محل کی اونچائی کی مثال دنیا میں نہیں ملی۔ یہ محل فرعون کے خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس محل کی خفیہ راز اور بھی بہت سی چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھی۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا اے موسیٰ، آپ اس بدبخت کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں، میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن فرعون اور اس کے ساتھی محل کے سب سے اونچائی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے۔ ان کا سوچنا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائی۔ جب تیر واپس آیا تو ان میں خون لگے ہوئے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے ایک خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا کر گرا، دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا مغرب میں جا کر گرا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر کے اوپر جا گرا، اس کے نیچے دب کر لاکھوں فرعون مر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا یہ سب اس کی بدبختی کا ہی نتیجہ ہے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے اس کے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا، اور آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔